آئیے ایک مرتبہ ضرور کر درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الملک القلوب ودوائها وعافیة الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے پوری کائنات پیدا فرمایا۔ اس میں جس کو جتنا جیسا بنانا تھا ٹھیک ویسا ہی بنایا۔ وہ خود فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو اس کے مقدار کے مطابق بنایا۔ کس میں کتنی گریویٹی کی ضرورت تھی، کس میں کتنی وسعت کی ضرورت تھی، کس کو کیسا بنانا تھا، اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آج پوری سائنس آسمانی دنیا کو دوربینوں سے اور بہت سارے آلات سے، کیمروں سے دیکھ کر حیران ہے۔ سیاروں پر اپنے لینڈنگ کر کے یہ فلسفی، یہ سائنٹسٹ حیرت زدہ ہے کہ آخر یہ کیسے بنے، کیسا بنے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اس ساری مخلوقات میں آپ کو اور مجھے اللہ نے انسان بنایا ہے۔ پھر انسان میں مسلمان بنایا، مسلمان میں سنی بنایا، اور سنی ایسا ویسا نہیں، محمد الرسول اللہ کی غلامی عطا فرمایا۔ اس لیے کہ سنی آج ہی کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی سنی تھے، وہابی تھے۔ اگرچہ وقت بدل گیا ہوگا لیکن اس زمانے میں بھی تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، نبیوں کی آزار ان کے دل کا زیور تھا، نبیوں کو تکلیف پہنچانا ان کی خوشی تھی۔ کتنے انبیاء کرام نے جن کو لوگوں نے قتل کیا ہے اور وہ بھی یہودی کہلاتے تھے۔ تو ایسا ایک سنی اس وقت بھی تھے، سنی یہودی، نبی کے وفاداروں کا نام اصل میں سنی، جو نبی سے ظاہر میں بھی محبت کرتے ہیں، باطن میں بھی محبت کرتے ہیں، اس کا نام ہے سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ایسے ہی سنی ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ تو سنی بنایا اور سنی میں مصطفیٰ کا غلام بنایا، یہ اس کا احسان ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے تو انسان کو کیسے بنایا، اس میں کیا کیا اس میں طاقت رکھی، یہ بھی سوچیے۔ بڑی کائنات بنائی اس نے، اتنی بڑی ہے کہ آج دنیا کہہ رہی ہے کہ اس کو پھیلتی ہی جا رہی ہے، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی دنیا میں انسان کو بنایا اور انسان کے لیے پوری کائنات کو اس نے مسخر کیا۔ دیکھ رہے ہو کہ آپ مارس پہ انسان چلا گئے، مشتری پر، جوپیٹر پر انسان دکھ رہا ہے، مرکوری پر انسان پہنچ رہا ہے، اٹاری پر انسان پہنچ رہا ہے، خلاؤں میں اس نے اپنے لنگر ڈال دیے ہیں اور آپ کا سیٹلائٹ کام کر رہا ہے۔ کتنی ترقی اس نے کی، امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں 1 منٹ کے اندر 1 سیکنڈ کے اندر اس کا کال آ جاتا ہے۔ کوئی واقعہ دنیا کے کسی کونے میں ہوتا ہے، سیکنڈوں کے اندر پورے واٹس ایپ پہ وائرل ہو جاتا ہے۔ کتنی ترقی کی اس نے، اس انسان کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی۔ اس طاقت کا اندازہ لگائیے کہ یہ طاقت اس نے دی ہے تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے انسان کو۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی اپنے آپ کو بدصورت سمجھے تو آئینہ نہیں دیکھتے، اور جس کسی کو دیکھیے صبح سے شام تک آئینے کے سامنے 10 مرتبہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، کوئی ضروری نہیں کہ آپا جان بھی دیکھیں، بھائی جان بھی دیکھیں۔ آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوا اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتا ہے،
یقیناً اللہ نے تجھے بہت خوبصورت پیدا کیا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ ہماری اور اس نے تفسیر بیان کی کہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا ہم نے انسان کو بدبودار نطفے سے پیدا کیا اور پھر اس کو ہم نے سمیع بنایا اور بصیر بنایا۔ آپ غور کیجئے، یہی لفظ بعینہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے استعمال ہوا، انہ هو السمیع البصیر۔ بے شک اللہ ہی سمیع ہے اور بصیر بھی ہے۔ اب ذرا آپ بھی سوچئے، اللہ آپ کو بھی سمیع کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو بھی سمیع کہتا ہے، آپ کو بھی بصیر کہتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بصیر کہتا ہے۔ اب اتنی دور جانے کی بات نہیں ہے کہ ہم حضور کے بارے میں کوئی لفظ کے بارے میں تحقیق کریں، فتویٰ پوچھے۔ آپ اپنے بارے میں فتویٰ دیجئے کہ اگر آپ کو کسی نے سمیع اور بصیر کہا تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہو جائے۔ سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ اچھا، سرکار فرماتے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ نے آپ کو رحیم بھی بنایا۔ کہتے ہیں آپ بڑے بڑے مستقی ہے، غنی ہے، کہتے ہیں آپ غنی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ کسی صاحب کو اور ہم غنی کہہ رہے ہیں اور اللہ کیا کہتا ہے انہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمید ہے۔ اور آپ کسی صاحب سے صاحب کو بہت غنی ہے، بہت سفید ہے، اب آپ مشرک ہیں، مومن ہیں، آپ فیصلہ کرو، میں نہیں کروں۔ آپ سوچئے، ان کو جو آپ نے غنی کہہ دیا، ان کو جو آپ نے سمیع کہہ دیا، ان کو جو آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ آپ کو سمیع کہتا ہے، اللہ آپ کو بصیر کہتا ہے، رسول تمہیں رحیم کہتے ہیں، رسول تمہیں کریم کہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ سب اللہ کے نام ہے۔ آپ کو کیسے مل گئے بھائی؟ آپ کو کیسے مل گئے؟ آپ تو گندے پانی سے پیدا ہوئے، آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بعض مولویوں کا خیال ہے اللہ کی شان کی آگے ہر چھوٹا یا بڑا جماعت سے زیادہ ذلیل ہے، اب جماعت سے زیادہ ذلیل ہے تو سمیع کاہے بن رہے؟ اے اللہ جماعت سے زیادہ ذلیل ہے اسماعیل دہلوی، تو اس نے تو نے اس کو بصیر کیوں بنایا؟ سوچیے کہ آپ سمیع آپ کو اللہ کہہ رہا ہے، بصیر آپ کو اللہ کہہ رہا ہے۔ کہنا چاہتا ہے اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اے انسان تجھے میں نے اپنی صفات میں سے صفت دیا، تو موجود میں بھی موجود، مجھے آپ موجود ہے، بولو بولو پورا مطلب آپ موجود ہے نہیں ہے؟ کچھ شک ہے؟ نہیں ہے، موجود ہے، ڈرو مت، کوئی کچھ کرے گا نہیں، ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں پیدا ہے، ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر ہے، یہ ہمارے ابا کی جاگیر ہے آدم علیہ السلام کی، اس لیے کہ ہمارے آدم علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق سری لنکا میں اترے، ہندوستان میں آ کے بسے، یہاں سے حج کے لیے نکلے۔ تو ہندوستان ہمارا پیدائشی ازلی وطن ہے، اور لوگ ہیں جو مر کے دنیا میں رہتے ہیں تو ہندوستانی رہتے ہیں، مر کے وہ پاکستانی ہو جاتے ہیں، ننگا میں ڈالے تو اتری جاتی ہے دوسرے ملک، استریاں لے جا کر کہیں ڈالی جاتی ہے تو وہ دوسرے ملک کو چلی جاتی ہے۔ ہم ہندوستانی جیے تو بھی ہندوستان میں، مرے تو بھی اپنے ہندوستان، اور دفن بھی ہوں گے اپنے ہندوستان میں، اور ہماری صورت منڈی لگے رہے گی تب اس کی پاکستان کی طرف۔ ابھی مر کے بھی ہم پاکستان کو تاک رہے کہ دیکھیں گے تجھے کب آتا ہے، ہمارے نہیں دیں گے،
سینہ تانے ہم اپنی قبر میں بھی، ہم اپنی قبر میں بھی پاکستان کے سامنے سینہ تانے ٹھہرے ہوئے ہیں. ہر آن ہماری بھی نظر لگی ہوئی، ہمارے خاجہ کی بھی نظر لگی ہوئی، ہمارے بڑوں کی بھی نظر لگی ہوئی ہے. ہم اپنی قبر میں بھی پاکستان سے مقابلے کے لیے کھڑے ہیں. مگر کیا ہو گیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا. جب تک پاکستان پاکستان تو کیا سمجھتے پاکستان سے ہم کو گالی دے رہے ہو، ہم کو گالی دے رہے ہو. ہم تمہاری گالی کے قابل نہیں ہیں، ہم تو بہت اونچے ہیں. اور ڈر ان کو ہے، جو ڈر ہوتا ہے نا چلاتا ہے. جس کو ڈر ہوتا ہے نا، اب دیکھیے آپ کس اندھیرے میں چلے جائیں، کوئی آپ کو بھیانک آواز آتا ہے، چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے؟ چلائیں گے نا. جو چلاتا ہے وہ ڈرتا ہے. تم سے ڈر ہے ان کو، تم سے ڈر ہے اس لیے چلا رہے ہیں. اور یہودیوں نے تم پر بہت ریسرچ کیا. میرے دوست فاضل دوست مجھ سے بتا رہے تھے، ان کے ملنے والوں نے ایک صاحب سے مسجد میں ملاقات کی، مسجد میں بیٹھا تھا، ٹوپی لگائے ہوئے. یہ سمجھے کہ کوئی مسلمانوں کا سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دیا. پوچھا آپ کا نام، تو اس نے اپنا نام کچھ انگلش میں بتایا. سن کر کہا کہ آپ ہیں کون؟ کہا میں یہودی ہوں. تو یہاں کیسے؟ تو کہنے لگا میں مسلمانوں کے پسماندگی پر ریسرچ کرنے کے لیے نکلا. مسلمانوں کے اندر جو مضبوطی ہے، مسلمانوں میں جو مضبوطی ہے، اس مضبوطی پر میں ریسرچ کرنے کے لیے نکلا. اس کو زبان میں بولے استقامت. تو انہوں نے پوچھا اچھا آپ نے ریسرچ کر لیا؟ ہم نے ریسرچ ہو گیا، ختم ہو گیا ریسرچ. کیا رزلٹ نکلا؟ رزلٹ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسجد پر تالا ڈال دو کچھ نہیں ہوتا ہے، دل دکھے گا مگر کبھی غصہ نہیں آتا، اس دل کے لیے نہیں نکلتا. روزے پر پابندی لگا دو، قرآن جلا دو، ان کا گھر جلا دو، ان کو ختم کر دو، کبھی یہ اٹھتے نہیں ہیں. صبر سے چلتے ہیں، صبر کر لو، صبر کر لو. لیکن اگر ان کے نبی کے خلاف ایک جملہ بھی کوئی بول دیتا ہے تو ان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ یہ نہیں دیکھتا ہتھیار ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ طاقت ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے یا نہیں ہے، کوئی گھر و مال ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے کوئی سپورٹ ہے کہ نہیں ہے. کھڑا ہو جاتا ہے، اکیلا ہی للکار کے نکل جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ جاتا ہے. جیتا ہے تو جی جاتا ہے، مرتا ہے تو مر جاتا ہے. نعرے مت لگائیں، مجھے بہت بولنے کا موقع. میں آیا ہوں تو آپ کو کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. یہاں سے آپ خالی نہ جائیں، عقیدہ لے کر جائیں، ایمان لے کر جائیں، عشق لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں، فکر لے کر جائیں. سوچئے جو میں کہہ رہا ہوں الفاظ پر آپ توجہ دیجیے، جہاں تک ہو سکے اس کو ذہن میں رکھنے کے لیے کوئی جگہ عطا فرمائیے. میں بڑی محنت سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ بارک وسلم. دنیا نے تو، لوگوں نے تو اسلام کو صرف نماز اور روزے میں محصور کر کے رکھا، لیکن ابھی آپ ریسرچ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت محمد رسول اللہ سے وابستگی کا نام اسلام ہے. اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان ہو، انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. تو گھبراؤ مت. میں آپ سے اگر کوئی دوستی کروں تو دوستے کروں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان سے کچھ ہوگا نہیں. پٹرول اب 10 روپے کم ہو گیا، انشاءاللہ اور تھوڑی دور اور 10 کم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ایک دن انتخاب ہوگا اور کچھ چیزیں کھو جائیں گے تو پھر اور کم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آخر کار 50 روپے ضرور کم ہونا ہے. مگر ان پہ کبھی بھروسہ مت کرنا،
50 रुपए कम कर दिया, खुश मत होना, ये सब धोखेबाज कौम है। आज जुमले वाली सरकार है, जुमले वाली सरकार है। 15 लाख दे दिया तो पाव क्या देने वाला है? ये कुछ देने वाले नहीं है। इनके ऊपर भरोसा मत करना। 50 रुपए कम कर दिया, खुश होकर के तुम सोचेंगे वोट दे देंगे। ये जिस दिन वोट दे देंगे उसके दूसरे दिन 200 रुपए कर देंगे। हाँ, तो मैं कर रहा था कि आप मौजूद हैं, हमारी गुफ्तगू थी। आपको अल्लाह ने समी कहा, हाँ? अल्लाह ने आपको बसीर कहा। आप मौजूद हैं, हैं? अल्लाह मौजूद है, बोलो ना है। तो फिर शिरक हो गया। अल्लाह मौजूद है लिहाजा कोई मौजूद नहीं, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह समी है, कोई नहीं सुनता, ऐसा होना चाहिए। अल्लाह बसीर है, देखता है, कोई नहीं देखता, ऐसा होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ने खुद वो बसीर है तो बसीर को पैदा फरमाया, अल्लाह समी है तो समी को पैदा फरमाया, और उसने कायनात को पूरा ऐसे पैदा किया कि वो सुनते भी है, वो बात भी करते हैं, कि देखते नहीं कि उसने जमीन से खिताब फरमाया, चांद सातों तारों से खिताब फरमाया, मुझसे उसने खिताब फरमाया। अल्लाह का कलाम उससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है, और कहने लगी अतैना ताइरीन, अल्लाह हम तेरी बारगाह में फरमाबरदार होके आते हैं, फरमाबरदार होके। आप नहीं बात कर सकते जमीन से, आपको बात करने की इजाजत नहीं, और वो बात करेंगे तो आप समझेंगे नहीं। इसलिए ये जो जमीन बात कर रही है, बल्कि वो खुद कहता है इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कायनात की हर शय उसकी हम्द बयान करती है, हर आन बयान करती है। एक कंकर उठा लो हाथ में, तुम कहो वो मुर्दा है, और अल्लाह कहते वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है वो बात भी करता है, अल्लाह कहता है वो तस्बीह भी करता है, अल्लाह कल फरमाता है वो मौजूद भी है। एक जर्रा जमीन का वो सुनता भी है, वो बात अच्छा सुनता नहीं तो कलमा क्या करता? अबू जहल की मुट्ठी में था, और हुजूर से वो कह रहा था कि मेरी मुट्ठी में क्या है बताओ। अभी कंकरे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अगर नहीं सुनता तो कलमा कैसे पढ़ता? सुन रहा है। अबू जहल ने अपनी बात मुकम्मल कर दी। सरकार ने सिर्फ इतना फरमा, मैं बोलूं या तेरी मुट्ठी में जो है वो बोल। अभी हुक्म भी नहीं हुआ, बोलने लग गए। हमने उन कंकरियों से पूछा क्या बात है, पहले हमेशा ही पढ़ते हैं कलमा, हमेशा ही पढ़ते रहते हैं कलमा, मगर आज हुजूर की इनायत अबू जहल पे हो गई, जिसकी वजह से वो कलमा सुनने लग गया। हुजूर के मौजूदे की वजह से अबू जहल सुनने लग गया। ये अल्लाह ताला की तरफ से इनायत है कि पानी तस्बीह कर रहा है मगर आपको पता नहीं, जमीन तस्बीह कर रही है आपको पता नहीं, खाना तस्बीह कर रहा है आपको पता नहीं। अगर आपको सुनने में आ जाता कि खाना सुभान अल्लाह पढ़ रहा था, आप खाते? अरे बोलो ना भाई, नहीं खाते। जमीन अगर आपकी तस्बीह करते दिखाई देती, सुनाई देती आपको, जमीन सुभान अल्लाह पढ़ रही है, आप चलते उसका? पानी अगर सुभान अल्लाह कहते हुए आपको सुनाई देता तो आप उसको इस्तेमाल करते, अगर गलत जगह पे इस्तेमाल करते, हर पीने की जगह पे पीने, लेकिन गलत जगह को इस्तेमाल करता। हमें इतना अच्छा पानी तो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। आपसे अगर अल्लाह ने उसके सुभान अल्लाह को छुपाया है, उसकी हवाओं को छुपाया है, उसके जिक्र को छुपाया है, ये तुम्हारी जरूरत की वजह से छुपाया है, तुमको फायदा पहुंचाने के लिए छुपाया है। बात को समझो, अल्लाह ने अगर ईद मिलाद में नमाज नहीं रखी है, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं रखी है। ईद मिलाद में अगर अल्लाह ने तस्बीह नहीं रखी है, तुम्हारे लिए नहीं रखी है। कपड़े नहीं रखे हैं, तुम्हारे लिए नहीं रखा है। कोई चीज वाजिब नहीं की है, ये तुम्हारे आसानी के लिए किया है, वरना मोहब्बत वालों के तो सब जायज कर दिया है। वरना हुजूर की मोहब्बत में अगर अल्लाह ताला वाजिब कर देता कि नमाज पढ़ना है 2 रकात, तो होता क्या, हुजूर की मिलाद के दिन एक आदमी गुनाहगार होगा, एक आदमी गुनाहगार हो जाता। अल्लाह को मंजूर नहीं है कि मेरे नबी की वजह से कोई गुनाहगार हो जाए। मेरा नबी तो गुनाहगारों का शफी बनकर आया है, मेरा नबी तो शफीउल मुज़निबीन है। इसकी पैदाइश पर कोई गुनाहगार नहीं होना चाहिए, बल्कि जो वफादार है वो फायदा उठा ले, जो वफादार है फायदा उठा ले, और जो गद्दार है उसे रहने का मौका मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बात ईद मिलाद, ईद है तो नमाज कहाँ है, ईद है तो मिलाद, हर ईद के लिए नमाज है,
لیکن حضور کی خاطر اللہ، حضور رحمت ہے، اس لیے اللہ نے عید میلاد کی نماز نہیں رکھی۔ عید میلاد میں کوئی چیز واجب نہیں رکھی۔ ایک صاحب ویڈیو دیکھا تھا، اس میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن مجید میں